خود داتا صاحب اپنی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں میں دریائے راوی سے گزر رہا تھا. یہ ایک اور جگہ آپ کی سیرت میں لکھا ہے، یہ کشف المعجوب میں نہیں ہے. راوی سے گزر رہے تھے تو داتا صاحب نے اکثر ٹینڈ کرا کے رکھتے تھے. کئی بزرگ ہیں جو سر پہ بال نہیں رکھتے، ٹینڈ کرائی ہوئی تھی تو کشتی میں گزر رہے تھے تو سامنے سے کچھ نوجوان بھی کشتی میں آ رہے تھے. تو آپ نے نا سر سے کپڑا اٹھایا، تو جب سر پہ کھجلی کر رہے تھے نا، یہ واقعہ اور بزرگوں کے بارے میں بھی کتابوں میں آتا ہے، داتا صاحب کے بارے میں بھی آتا ہے. سر پہ جب کھجلی کی نا تو بچوں نے ٹینڈ دیکھی تو ایک کہنے لگا ذرا دیکھو بابے کا سر کیسے چمک رہا ہے. ایک نے مذاق کیا اور باقی ہنسنے لگے، پھپتیاں کسنے لگے. یہ اچھی بات نہیں ہوتی، یہ بزرگوں کے بارے میں یہ رویہ اللہ کو ناپسند ہے. اب وہ مذاق اڑا رہے ہیں تو داتا صاحب کے ساتھ مرید تھے جلال میں، کہنے لگے حضور بد دعا کرے ان کے لیے، اتنے نالائق ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ داتا صاحب کہنے لگے کر دوں کہ حضور کر دیں. مرید کہتے ہیں داتا صاحب نے ہاتھ اٹھائے تو ہمارا خیال تھا اب یہ ڈوب کے مر جائیں گے. تو داتا صاحب نے ہاتھ اٹھا کے پتہ کیا فرمایا؟ کہا اے اللہ، یہ جس طرح اب ہنس رہے ہیں نا، انہیں ہمیشہ ہنستا ہی رکھنا. اللہ ان بچوں کو ہمیشہ ہنستا ہی رکھنا، یہ بیچارے کبھی روئے نہیں، ان کو ہنستا ہی رکھنا. اللہ اکبر. یہ دعا مانگتے مانگتے نا کنارہ آ گیا. داتا صاحب بھی کنارے پہ اترے تو وہ نوجوان بھی پیچھے آ گئے، آ کے آپ کے پیروں میں بیٹھے معافی مانگنے لگے. کہنے لگے حضور معاف کر دیں. فرمایا ایک شرط ہے. وہ کون سی؟ فرمایا روز پڑھنے آیا کرو گے. میں کہا حضور آیا کریں گے. شیخ آپ کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عجیب ہے، میں ان کے ڈوبنے کی دعا کرا رہا تھا اور منظر یہ بنا کہ انہوں نے توبہ کر لی، داتا صاحب سے پڑھنے لگے، کوئی شیخ الحدیث بن گیا، کوئی شیخ القرآن بن گیا، بہت بڑا درویش بن گیا. کہتے ہیں میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ میں چاہتا تھا ڈوب جائیں، پر وہ ایسے تیرنے لگے ہیں کہ کئی اوروں کو تیرانے کی سہولت اللہ نے انہیں عطا کر دی، آسانی دے دی ہے. اوروں کو بھی بہت ساروں کو وہ لے کے اوپر کی طرف اٹھا کریں گے. داتا گنج بخش علی اجمیری کہتے ہیں اللہ کی مخلوق سے بندہ مل جائے تو اسے شیشے میں نہ اتار. ہم لوگ نا اب سامنے والے کو شیشے میں اتارنے کی کوشش، اور نہ بھائی اب دنیا بڑی تیز ہے، تو جس کو شیشے میں اتارے گا نا وہ بھی تجھ سے تیز ہے، وہ تجھے شیشی میں اتار لے گا. اس لیے مہربانی کریں اب ان چکروں سے نکلیں. وہ کسی نے کہا تھا امام غزالی سے کہ مخلص دوست مجھے کیسا پتہ چلے گا کتنے ہیں؟ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ، جتنوں کے ساتھ تو مخلص ہے اتنے تیرے ساتھ بھی مخلص ہیں، اور اگر تو داؤ لگا رہا ہے دنیا کو تو پھر دنیا تجھ سے تیز ہے. پھر کوئی کسی چکر میں آنے والا بالکل نہیں. داتا صاحب نے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے جو تابعی ہیں، تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں. ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے نا پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے، اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے. بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک بکریاں رکھی ہوئی تھیں، ان کو چراتے رہتے تھے فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے. اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا. ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرت سن کے آیا، میں نے تو ملنا ہے. لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے، ناراض ہوتے. اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا، ناراض ہو بھی جائے گا تو لمبا ناراض رہے گا نہیں، اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے ہیں. پہنچ گئے. اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے. کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے، مجھے دیکھ کے کہنے لگا اس وقت کیوں آئے؟ میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو پھر مہربانی کریں قبول فرما لیں. میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے، بھیڑیا اور بکریے کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں، ہلکا سا جملہ. فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا، تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے. بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی، گناہ چھوڑ دیے، اس کی فرما برداری میں آ گئے. اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی. بکریاں نا اب بھیڑیا چراتا ہے. کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے، اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کہ نہیں، بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں. کہتے میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ ان کے پاس، وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس کی ڈھلان بنی ہوئی. بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا، وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھر گیا. کہتے انہوں نے مجھے دیا تو ٹھنڈا اور میٹھا دودھ، میری طبیعت خوش ہو گئی. بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہد سے بھر گیا. 1000 سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے ہیں. کہتے مجھے دیا، میں نے فوراً کہا، میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں بھینس دیتی ہے، پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا، اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں، پتھروں سے تو نہیں نکلتا، یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا، فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے
حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے 12 چشمے جاری کر دے. جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمے نکال دیتا ہے نا، وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے دودھ اور شہد بھی نکال دیا کرتا ہے. وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. کہنے لگا حضور پھر میرے لیے بھی دعا کریں. آپ فرمانے لگے پھر دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر، تو نبی کریم کی غلامی شروع کر، تو رسول پاک کی غلامی شروع کر. ایک بات علم، پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت، پھر فرمایا حضور کی غلامی. اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے، اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے، اسی سے کرامتیں ملیں گی، اسی سے مقبولیت ہوگی، اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا. پھر داتا صاحب آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں فقر بھوکے رہنے کا نام نہیں. پورا باب بند ہے داتا صاحب نے. فرماتے ہیں فقیری بھوکے رہنے کا. اور کیا بات ہے، کئی دفعہ میں نے کشف المحجوب پڑھی، کئی دفعہ پڑھی، اللہ جانتا ہے، لیکن جب پڑھتے ہیں نا کوئی نہ کوئی نئی بات ہی ملتی ہے. رات پڑھی تو ایک نئی بات سامنے آئی. داتا صاحب نے نا حضرت ابوبکر صدیق کا ایک قول لکھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ مجھے پیسے زیادہ دے. اللہ اکبر، انداز دیکھیں داتا صاحب نے لکھا یا اللہ مجھے پیسے، اللہ مجھے مال زیادہ دے پر مالک مجھے مال کی محبت نہ دینا. عجیب دعا ہے بھئی یہ بھی، اللہ پیسے دے پر پیسوں کی محبت. اب داتا صاحب نے لکھا ہے ناراض ہونا ہوا تو داتا صاحب سے ہونا. داتا صاحب کہتے ہیں میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں جن کے پاس دولت تو ہے پر انہیں دولت سے پیار نہیں. میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں پر پیسوں سے عشق کرتے ہیں. یہ داتا صاحب نے لکھا ہے. ناراض ہونا تو ان سے ہونا. میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں دولت ہے پر دولت سے پیار اگر اللہ نے دی ہے تو انہیں بانٹنا بھی آتا ہے، انہیں سخاوت کرنا بھی آتا ہے، کھلانا بھی آتا ہے. لیکن کچھ ایسے غریب دیکھے ہیں پیسے تھوڑے ہیں اور اللہ جانتا ہے عشق بڑا ہے دولت سے، وہ جیب سے باہر نکالنے کو تیار. یہ داتا صاحب نے لکھا ہے. فرماتے ہیں فقر اس کا نام نہیں کہ تیرے پاس پیسے نہیں، دولت نہیں، بلکہ فقیری تو اس بات کا نام ہے کہ تجھے دولت سے پیار نہیں، تجھے دولت سے محبت، اس کا نام فقر ہے. تو میرے بھائی ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو چھوٹے دائرے میں بند کر دیا. یہ ان کا دائرہ نہیں تھا. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. 5ویں بات داتا گنج بخش علی اجمیری. 5ویں بات داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں نا فقیر درویش کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنی سفید پوشی بچا کے رکھتا ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا. میں نے آپ کو بڑی دفعہ وہ بات سنائی اور مجھے اس جملے سے عشق ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں میں ایک دن پھٹے کپڑے پہن کے اپنے مرشد حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے پاس گیا تھا تو خواجہ صاحب فرمانے لگے قطب الدین یہ کیا لباس پہنا ہوا ہے، یہ کیا؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے قطب الدین یاد رکھ فقیری اس طرح کی کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بابے کو تو جوڑے کی ضرورت ہے اسے کپڑے نہ لے کے دے دوں. اس طرح کی فقیری کرنا کہ فقیری بادشاہی معلوم. یہ کیا بات ہوئی کہ رنگ روپ اس طرح کا اختیار کرنا کہ ترس آئے کہ چلو حضرت صاحب کو بندہ 500 دے ہی جائے مہربانی کر کے. یہ کوئی رویہ نہیں ہے دین کا. داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں اپنی ذات پر کبھی سوال کا دروازہ نہ کھولو. آپ فرماتے ہیں میرے مریدوں سے پوچھ لو میں نے دینے کا مزاج بنایا ہے، لینے کا مزاج نہیں بنایا. فرماتے تھے اپنی ذات پر سوال کا دروازہ. کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے قرض پکڑنا، قرض اٹھانا سنت ہے، ضرورت پڑ جائے تو قرض لینے میں منع. کچھ کی مجبوری ہے، کچھ کو شوق ہے. وہ اصل پیسے جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے کونے میں رکھے ہوتے ہیں. اس سے 5,000 لے کے خرچ کر لیا، پھر دوسرے سے 5 لے کے اس کو دے دیا، پھر اس سے 5 جو لیا تھا پھر تیسرے سے لے کے اس کو دے دیا. یہ مزاج نہ بنائے. جب سوال کا دروازہ کھول جاتا ہے تو پھر ساری زندگی دوبارہ بند نہیں ہوتا. مانگنا ہے تو اللہ رسول سے مانگے، لوگوں سے مانگتے پھرنا، دنیا داروں سے سوال کرنا. اپنی ذات پر سوال کا داتا صاحب نے پورا باب باندھا ہے، پورا باب. اور داتا صاحب فرماتے ہیں صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے، ہر شے اپنے رب رسول کے حوالے کر دی، ہر شے اللہ رسول کے. اور داتا صاحب کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، لوگوں کے لیے مانگتے ہیں، اپنے لیے نہیں مانگتے. آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے، اسے تو پتہ ہی ہے. ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے. میری جماعت میں نا مزاج ہے کرامتوں کا. مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا، داتا صاحب حاضری دی تو اس کی لاٹری نکل آئی. یہ بھی مجھے آتی ہے، لکھی پڑھی ہے میں نے، کتابوں میں ہے یہ بھی. ایک بندہ، یہ ساری باتیں نا آتی ہیں کرامتوں میں. بڑی ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے حاضری دی تو موج لگ گئی. یہ ساری باتیں آتی ہیں. ہمارے پرانے بزرگ اور بھی قصے سنایا کرتے تھے. ساری ہمیں چیزوں کا پتہ، پر جو عنوان ہے نا وہ
حضرت شیخ ابو نور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پہ گھوم رہا تھا، داتا 10 روپے دے 10 روپے دے 10 روپے دے، تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگا داتا نے تجھے کیا دینا ہے؟ ادھر آ میں دوں، اس نے 10 دیے، بندہ بڑا حسین تھا، ہنس پڑا، کہنے لگا داتا تیرے بھی صدقے جاؤں، دلانے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیے، جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیے، وہ بڑا پریشان ہوا، میں اور چکر میں تھا، اس نے میرے اوپر ہی جڑ دیے بات، کہنے لگا داتا تیرے صدقے جاؤں۔ تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش آیا اس نے بیان کیے ہیں، بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں، پر جو عنوان ہے میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری تعلیمات ہیں کہ اپنے دکھ درد دنیا داروں سے بیان نہیں کرنے، سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا، اللہ والوں سے کہیں گے کبھی کہنا ہوگا تو دنیا داروں سے کہنا۔ کہتے ہیں کہ شیخ احمد نام کے بزرگ تھے، ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا، ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں، پر کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا۔ ایک ایسی مشکل آئی کہ جو حل ہی نہیں ہوتی تھی، کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا۔ ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی، اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا۔ اب قید میں ہیں، جرم لگ گیا ہے، فرد جرم عائد ہو گئی ہے، جیل میں ہیں، لوگ کہنے لگے حضرت جی اپنی صفائی میں کچھ کہیں، فرمانے لگے ساری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا، اللہ رسول کو پتہ ہے میں بے گناہ ہوں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ داتا گانج بخش علی حجویری نے لکھا ہے، داتا صاحب کہتے ہیں تو یقین کامل تو پیدا کر، تو ایمان تو پختہ کر۔ داتا صاحب کہتے ہیں وہ ابو مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا، اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو نے اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا، ڈر نہیں آتا، وہ تو بے گناہ ہے۔ بادشاہ آدھی رات کو خود اٹھا، دادا صاحب فرماتے ہیں کسی گارڈ کو نہیں بھیجا، پولیس والے کو نہیں بھیجا، جیلر سے نہیں کہا، خود گیا، جا کے جیل کا دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے اس درویش کو آزاد کیا، کہنے لگا بابا جاؤ مجھے پتہ چل گیا بے گناہ ہے۔ بابا جی سلام کر کے جانے لگے تو بادشاہ پھر آگے آیا، ہاتھ باندھے، ہاتھ چومے، کہنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں، میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا، میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے گا۔ تو شیخ احمد فرمانے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگا حضور کیا؟ فرمانے لگا جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے بھیج سکتے ہیں وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے؟ مجھے کوئی ضرورت پڑے گی کسی اور کو کہنے کی؟ جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے بھیجتے ہیں کہ جا کھول جا کے دروازہ، وہ ضرورت رکھیں گے میری؟ ضرورت مجھے رہے گی کہ میں تجھے اور کوئی کام؟ ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی؟ تو داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں ہماری طبیعت ہے، ہم نے بندوں سے دل لگا لیا ہے، دل اللہ رسول سے لگاؤ، اگر کسی بندے سے لگانا تو اس سے لگاؤ جو اللہ والا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی ساری خواہشات اپنے رب رسول سے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے حوالے اپنی خواہشات کر دو گے تو رب تمہیں نا عام لوگوں سے زیادہ عطا کرے گا، عام لوگوں سے۔ اور پھر داتا صاحب نے آگے جا کے ایک چھٹی بات لکھی ہے، اتنا وقت نہیں ہے ورنہ کشف المحجوب کا تو ایک ایک صفحہ الٹتے جائیں تو کیا کیا چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ داتا صاحب نے لکھا ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے نا رب جلدی راضی ہو جائے پھر اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی شروع کر دے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ رب راضی نہیں صرف جلدی راضی ہو پھر اللہ کی مخلوق سے پیار کر۔ اللہ ایک حدیث پاک نہ پڑھ دوں، یہ بھی داتا صاحب نے لکھی ہے، بہت ساری کتابوں میں ہے پر داتا صاحب نے بھی لکھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کثرت بھولے بھالے لوگوں کی ہوگی، جنت میں کثرت بھولے بھالے لوگ جنت میں، وہ جو آسمان پہ تارا لگا بھی آتے ہیں پھر شام کو دوبارہ لے بھی آتے ہیں، وہ تیز بڑے ہیں پر رہ ہمیشہ پیچھے جاتے ہیں، وہ جو سادے ہیں جو چکروں میں نہیں پڑتے۔ اب یقین کریں اب تو نا لوگوں سے مل کے کئی دفعہ گھٹن ہونے لگتی ہے، بعض لوگوں سے ملاقات کریں طبیعت لگتی نہیں زیادہ تر، اس لیے کہ محسوس ہوتا ہے کہانیاں گڑھ رہے ہیں، قصوں کی دنیا کے لوگ، یہ وہ بات میں وزن نہیں، وہ سرور نہیں، اور بعض لوگ آتے ہیں کچھ کہتے بھی نہیں لیکن ان کے لب و لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کبھی یہ دوبارہ بھی آیا کرے، کبھی پھر بھی کبھی آئے، کبھی پھر ملے، تو معاشرے کو حسن دیں، معاشرے کے اندر کوفت نہ پیدا کریں۔ بات چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا، داتا علی حجویری کہتے ہیں اللہ کی مخلوق سے پیار کر اللہ تجھ سے راضی ہوگا۔ آپ نے دلیل کے طور پہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا، آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا تھا، لوگ اوپر چڑھ کے ملنے کے لیے آتے تھے، رستے میں ایک ڈھلان تھی، لوگ اس پر چڑھتے تو پاؤں پھسل جاتے، بہت سارے لوگ گر جاتے۔ ایک دن وہ شخص کہنے لگا اللہ اگر تو اسے نہ بناتا تو کیا ہوتا، ایسے بیکار بنا دی، رب ناراض ہو گیا۔
اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی سے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، جا میں نے تیرا نام ولیوں کی صف سے کاٹ کے نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا۔ وہ نبی اس امت کے علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے اسے کہا کہ رب کریم نے تیرا نام کاٹ کے نا ولیوں کی لسٹ سے نافرمانوں کی لسٹ میں لکھا ہے۔ کہنے لگا حضور اللہ نے خود لکھا ہے؟ کہا ہاں۔ وہ سجدے میں گر گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ پیغمبر فرمانے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور آپ نے کہا نا اللہ نے میرا نام لیا ہے، میں کہاں اور میرا رب کہاں؟ اس نے میرا نام لیا ہے حضور، میں تو اپنے آپ کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتا تھا۔ اچھا اگر مالک نے اب مجھے نافرمان فرما دیا ہے اور میری غلطی سے فرمایا ہے دوزخ میں تو میں جاؤں گا، حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے ذریعے کی التجا ہے مالک کے حضور، رب کریم سے عرض کیجئے گا کہ اب مجھے دوزخ میں تو پھینکنا ہی ہے، تو میرا وجود اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے کہ میں اکیلا جہنم میں آ جاؤں۔ میرا دل نہیں کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ دوزخ میں جائے، میں چاہتا ہوں اتنے پیارے پیارے مخلوق پیدا کیے اس نے، کوئی جلے نہ، کوئی دوزخ میں جلے نہ، مجھے بڑا کر کے نا اکیلا بھر دے میرے وجود کو، میں اکیلا جلوں گا۔ عرض کرے رب کی بارگاہ میں، وہ پیغمبر وہی کھڑے تھے، وہی آئی، اے میرے نبی سے کہہ دو تو میرے بندوں سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں؟ جا میں نے تجھے معاف بھی کیا، تیرے لیے جنت کا فیصلہ بھی کیا، اور قیامت میں جس کی تو سفارش کرے گا میں ان سب کو بھی جنت عطا کر دوں گا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اگر تو آسانی چاہتا ہے کہ اللہ جلدی راضی ہو تو کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کر، کسی کو نفع دینے کی کوشش کر کہ اللہ کی مخلوق سے کوئی پیار ہو جائے، کسی کو تسلی دے، کسی سے محبت کر، کسی کے ساتھ تو خیر والا معاملہ کر، رب کریم تیرے لیے آسانیاں کرے گا۔ سالوں بیت گئے، میں نے کہا 1000 سال ہو گئے ان کے وصال کو کم و بیش، کتنے جی؟ 200-300 سال کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے درباروں پہ جانے کا موقع ملا کہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں بزرگ کون تھے، لیکن یہاں مزار ہے ان کا۔ 1000 سال بیت گئے، 1000 سال۔ وہ جب یہاں برطانیہ حکومت کرتا تھا نا، انگریز کی حکومت تھی ہندوستان میں، تو لارڈز آف برطانیہ کہا کرتا تھا کہ یہ عجیب، میں نے داتا صاحب کی قبر دیکھی ہے تو قبر پر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتی ہے تو یہ قبر پر اس کا سکہ چلتا ہے۔ جو لوگ نہیں بھی نہ مانتے مزارات کی حاضری، ان کو بھی کبھی نہ کبھی آنا پڑ جاتا ہے۔ یہاں کی حاضری اتنی ضروری ہے کہ ان کو بھی کبھی نہ کبھی حاضری دینی پڑ جاتی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خدمات کی، کوئی زمین نہیں داتا صاحب کی، کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ اتنے مربع تھے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے مکان میں رہتے تھے۔ ایک مسجد بنائی ساری زندگی۔ ایک دفعہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی وہاں لوگ بڑا سجدے کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، طالب علمی کا زمانہ تھا۔ میں انہیں اسے کہا چل یار چلتے ہیں، آجا حاضری دے، یہ پتہ تو کریں۔ اتفاق کی بات کہ ہم جمعے والے دن گئے، عصر کی نماز تھی۔ داتا صاحب کی مسجد میں نا پہلی صف سے لے کر تو باہر تک گیٹ تک رش ہوتا ہے جمعے والے دن، دیکھیں کبھی آپ نے؟ پھر نماز کے بعد جب ہم وہاں بیٹھے نا تو چاروں طرف پھٹیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی ایک آدمی ہزاروں میں سے غلط کام کرے بھی، وہ داتا صاحب نے تو نہیں نہ کہا اسے۔ میں کہتا ہوں تمہیں وہاں جاہل بندے تو نظر آتے ہیں، تو جو وہاں سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے وہ نہیں نظر آتا؟ جو وہاں حدیث پاک کا درس ہوتا ہے وہ نہیں دکھائی دیتا؟ وہ جہاں ہزاروں مزدور جو لاہور کے کوئی کہیں مزدوری کرتا ہے، کہیں مزدوری کرتا ہے، روٹی اسے داتا صاحب کے آستانے سے مل جاتی اور وہاں بیٹھ کے لوگ اپنا گزارا کر لیتے ہیں، یہ تمہیں کیف نہیں نظر آتا؟ یہ رنگ نہیں تمہیں دکھائی دیتا؟ او بھائی وہاں ہر جمعے ہزاروں لوگ اللہ کے حضور جھکتے ہیں، کوئی ایک آدھ آدمی غلط کام کرتا تمہیں دکھائی دیتا ہے تو اس کو بنیاد بنا لیتے ہو۔ ہم جس دن گئے نا اس بندے کو تو ہم بیٹھے رہے مغرب تک، پر ایک بندہ بھی سجدہ کرنے والا نہیں ملا۔ میں نے کہا تو کہتا تھا لوگ قبر کو سجدہ کرتے ہیں، یہ تو سارے اللہ کو کر رہے ہیں، یہ تو سارے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، تو دعاؤں میں لگے ہوئے۔ داتا صاحب کے مزار کے ساتھ جو مسجد ہے آج بھی اس میں ہزاروں لوگ اعتکاف کرتے ہیں، جگہ نہیں ملتی اعتکاف بیٹھنے کی۔ بھائی کیا بات کرتے، وہ تو دنیا سے چلے بھی گئے تو پھر بھی لوگوں کو اپنے مزار پر نمازیں ہی پڑھوا رہے ہیں، قرآن ہی پڑھوا رہے ہیں، جمعے ہی ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو بنیادی مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ کفار مکہ، قریش بہت سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو جو نظریاتی کمزوریاں تھیں، جو فکری فقدان تھا وہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا۔ حج کر کے آتے تھے تو اوہام پرستی کا شکار تھے، حج کر کے آئے ہیں تو دروازے سے داخل نہیں ہوں گے، اوپر سے کود کر کے آئیں گے، کپڑے اتار کر معاذ اللہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے، قربانیاں کرتے تو ان کا خون کعبے کی دیواروں کے ساتھ ملتے۔ مصر کے اندر یہ رسم پائی جاتی تھی کہ وہ سال کے بعد ایک لڑکی کو ذبح کر کے دریا میں ڈالتے تھے تو تب دریا چلنا شروع ہوتا تھا، اور اس پر انہوں نے نظریہ بنا لیا تھا کہ ایسا ہوگا تو تبھی معاملہ آگے بڑھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے سامنے جو تعلیمات لے کے آیا ہوں ان میں کوئی اوہام پرستی نہیں، اس میں توہمات کا کوئی تذکرہ نہیں، ایک مضبوط دین
اللہ तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद, इन सब चीज़ों को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों के ज़हनों तक उतारा। जब तक इंसान का भरोसा आम इंसानों से वाबस्ता रहता है, दुनियादारों से वाबस्ता रहता है, पैसों से वाबस्ता रहता है, दुनियावी मामलात के साथ वाबस्ता रहता है, तो वो कमज़ोर होता जाता है दिन ब दिन। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइए इलल्लाह हैं, तो हुजूर ने हमें ये सोचे दी हैं कि तुम ना अपने आप को अल्लाह रसूल से वाबस्ता करो। फिर ये जो कमज़ोरी है ना, कमज़ोरी ये तुम्हारे दिल से निकल जाएगी। हम देखते हैं कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मायूसी की गुफ्तगू करते हैं। अगर गरीब हो गए हैं तो तब भी उनके जुमलों में माज़ अल्लाह मायूसी है। कहीं बीमार हो गए हैं तो फिर भी वो घबराए घबराए से हैं, वहम का शिकार हैं। अगर किसी जगह कोई आजमाइश उन पर आ गई है तो भी मुख्तलिफ तोहम्मात का वो शिकार हो जाते हैं। अगर तवज्जो अल्लाह रसूल की जानिब हो और वो सोचें जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी हैं, उन पर तवज्जो हो, तो फिर इंसान किसी वहम का शिकार नहीं होता। फिर वो मजबूत ज़िंदगी गुजारता है और मजबूती के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि मेरा खालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, पैदा करने वाला अल्लाह है और मेरे तमाम मामलात का मुहाफिज भी मेरा अल्लाह है। फिर वो कमज़ोर नहीं पड़ता, फिर वो ज़्यादा उम्मीदें लोगों से वाबस्ता नहीं करता, दुनियादारों से, सेठों नवाबों से ज़्यादा उम्मीदें नहीं वाबस्ता करता। फिर उसकी उम्मीदें अल्लाह से और अल्लाह वालों से। फिर वो अल्लाह रसूल की बारगाह में अपने आप को पेश कर देता है। हदीस मुबारक तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। ज़रा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत करने का अंदाज़ देखिएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर जान को पैदा फरमाया, हर जान को अल्लाह ताला ने पैदा किया तो तीन चीज़ें रब करीम ने लिख दी उसके लिए। हर जान को पैदा किया तो अल्लाह ने लिख दिया। क्या लिखा? उसका रिस्क कितना है ये भी रब ने लिख दिया, उम्र कितनी है, जिंदगी कितनी है, ये भी रब ने लिख दिया, और जो उस पर मुश्किलात आएंगी वो भी अल्लाह ने लिख दी। उसकी हिकमत के तकाज़ों के तहत जो मुश्किलात आएंगी इंसान की गुनाहों की माफ़ी का सबब बनेंगी, नेक है तो दर्जात की बुलंदी का सबब बनेगी। तो जो मुश्किलात उसकी तरफ आएंगी, जो मुसीबतें, बीमारियां, तंगियां, वो सब अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत के तकाज़ों के तहत आएंगी। अब इंसान यहाँ घबराया रहे, मायूस हो जाए। एक बात अब ज़रा यहाँ सूफिया कहते हैं, वो भी समझने वाली है। वो कहते हैं कि असल बात यह है कि जिस रब की तरफ से तू करम कबूल करता है ना, उसकी तरफ से आजमाइश भी कबूल कर। वो करीम जो तेरे ऊपर रहमत के दरवाजे खोलता है, कभी अपनी हिकमत के तकाज़ों के तहत तुझे किसी मुश्किल में डाले तो उसे भी थोड़ा सा कबूल कर। ऐसा ना हो कि मीठा है तो फटाफट तू करीब करे, और अगर थोड़ा सा तुझे कोई तुर्श रवैये से, तुर्श जगह से गुजरना पड़े तो फिर तू घबरा जाए। तू अपने मालिक के सुपुर्द जब अपने आप को कर देगा, फिर तेरी तबीयत सुकून में आ जाएगी, तेरा कल्ब ठंडक में आ जाएगा। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह माल्टा खा रहे थे, एक टुकड़ा उसका, एक खाश उसकी अपने हाथ से निकाल करके अय्याज को खाने के लिए दी। अय्याज फटाफट खा गया। बाद में एक टुकड़ा महमूद ने अपने मुंह में डाला तो बड़ा कड़वा महसूस हुआ माल्टा, तो उसने उसको थूक दिया और अय्याज की तरफ देख के कहने लगा, बहुत तुर्श था, बहुत कड़वा था, किस तरह तुम खा गए? अल्लाहु अकबर। तो अय्याज ने जो बात की वो हमें समझाती है कि बंदे का रिश्ता किस तरह का होना चाहिए। अय्याज कहने लगा, का सारी ज़िंदगी तेरे हाथों से मीठे खाए, आज एक कड़वा आया था तो मैं अगर उसे थूक देता, ये को आईने वफादारी तो ना हुआ। इंसान को अल्लाह की तरफ से नेमतें आती जाएं, रहमतें आती जाएं, तंदुरुस्तियाँ आती जाएं, लेकिन किसी जगह ज़रा कमज़ोरी देखनी पड़े तो इंसान उस जगह ठहर जाए, उस जगह वो घबरा जाए, वहम का शिकार हो जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा, इन चक्करों में पड़ जाए, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। अब ये कि हम क्या करते हैं, हमने अपनी सारी तवज्जुहात का मरकज़ दुनिया वालों को बना लिया है। दुनिया वालों को कैसे राज़ी करना है, इनको कैसे सेट रखना है, लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को किस तरह करके मजबूत करना है, बस इसी में हमारे सुबह शाम गुजर जाते हैं। 3-4 जगहों पे दावत मिल गई एक दिन में, एक जगह वलीमे पे जाना था, वहाँ खुद चले गए, एक जगह इसाले सवाब की तकरीब थी तो वहाँ बेटे को भेजा, और एक जगह और किसी मामले में दावत थी तो वहाँ फ़ोन करके माजरत कर ली। किसी तरीके से लोग राज़ी रहें। फिर क्या होता है, फिर इंसान को यूँ महसूस होता है कि उसे फुटबॉल बना लिया गया। आप लोगों की तवक्कुआत पे कितना पूरा उतरेंगे? बस आप अपने ज़मीर से पूछें कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इखलास रखते हैं, हमारा दिल इस पर मुतमईन है जो काम हम कर रहे हैं, जो सफ़र हमने शुरू किया हुआ है वो रब की रहमत की तरफ ठीक बढ़ रहा है। बाकी ये कि लोगों को राज़ी करने की कोशिश में रहना और लोगों पर तवज्जो रखना और लोगों के मामलात हर वक्त देखते रहना, ये चीज़ इंसान को कमज़ोर भी कर देती है
اور بعض اوقات اسے لوگوں کے سامنے رسوا بھی کر دیتی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی۔ اپنے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور نے نصیحت فرمائی، فرمایا یقین رکھو اے عبداللہ ابن عباس، یقین رکھو کہ اگر ساری دنیا متفق ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے میں تو تمہیں نفع پہنچا نہیں سکتی مگر وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے لکھ دیا ہے۔ لوگ تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتے نہیں، اور فرمایا اگر ساری امت متفق ہو جائے کچھ نقصان پہنچانے میں تو نقصان پہنچا نہیں سکتے مگر یہ کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ نہ تمہارا کوئی نفع کر سکتا ہے نہ کوئی تمہارا نقصان کر سکتا ہے، ہوگا وہ جو اللہ کی مشیت کا تقاضا ہوگا، خدا کی رحمت کا تقاضا ہوگا۔ اب کرنے کا کام تو یہ ہے کہ ساری توجہات کا مرکز اللہ رسول کو بنایا جائے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زبان نور پر کس قدر زیادہ یقین کامل حاصل ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم 313 سے کہتے ہیں کہ چلو جہاد کے لیے تو وہ نکل پڑتے ہیں، 1000 سے مقابلہ کرنا ہے تو وہ تیار نظر آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں خندق میں چلو تو وہ تیار نظر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو وعدہ ان کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ منوعاً اس وعدے پر توجہ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارا بھروسہ اللہ رسول پہ مضبوط ہو جائے، وہ وعدے جو ہمارے ساتھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ سچ بولو گے تو نجات پا جاؤ گے، وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا کہ 2 جبڑوں کے درمیان جو تمہاری زبان ہے اس کی مجھے ضمانت دے دو، اور ایک تمہاری 2 ٹانگوں کے بیچ جو شرمگاہ ہے تو مجھے اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو وہ ساری چیزیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے رکھی ہیں، ہمیں ان چیزوں پر توجہ کرنی، ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ وعدے جو اللہ رسول نے ہمارے ساتھ کیے ہیں یہ سب سے زیادہ مضبوط ہیں۔ اسی طریقے سے اگر رحمت خداوندی کی طرف انسان کا خیال جائے، اللہ کے کرم کی جانب اس کی توجہ جائے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ یقین کریں جن لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے، تو پھر خدا بھی ان پر بڑی ہی رحمت فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے بڑی ہی آسانیاں کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھنا واجب ہے، ضروری ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو، اچھا گمان۔ امام غزالی نے حدیث لکھی ہے، ایک عرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عجیب بات کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ تو حضور نے فرمایا حساب تو میرا رب کریم لے گا۔ تو وہ شخص مسکرایا، حضور نے فرمایا کیوں مسکراتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جب کریم غالب آتا ہے تو وہ کرم ہی کرتا ہے، وہ کرم ہی کرے گا، وہ فضل ہی فرمائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بھی یہ عرابی بڑا فقیہ ہے، بڑا دانشمند ہے، یہ سادہ بندہ بڑی اعلیٰ بات کر گیا، فقیہ ہے، دانشمند ہے، اس لیے کہ اس کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ زمین بھر گناہ لے کے میری بارگاہ میں آئے، بھر دی اس نے زمین گناہ کر کر کے، لیکن وہ آئے اور استغفار کرے اور اس امید پر استغفار کرے کہ رب مجھے معاف کر دے گا، سچے دل سے توبہ کرے، تو حضور فرماتے ہیں رب اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے، اگر اس کی امیدیں اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوں۔ ہم نے یوں کیا ہے کہ کمزوری دکھانی شروع کر دی ہے، کمزوری، اور پھر کچھ معاشرے میں لوگ بھی ہیں، یہ کچھ جادو کا بتانے والے لوگ آ گئے ہیں جو ہر شخص کو کہتے ہیں کہ تجھے تو جادو ہو گیا ہے، جو ہر شخص کو یہ بات بتاتے ہیں کہ تیرے اوپر تو آسیب کا اثر ہے۔ ان لوگوں نے بھی لوگوں کو کمزور کر دیا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر یہ کہتے پھرتے ہیں بھائی سب دنیا کا چکر ہے، سب دولت کا معاملہ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بھی لوگوں کو کمزور کر دیا ہے۔ اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے بھروسے کو مضبوط کریں۔ دیکھیں حضور ہماری تربیت کرتے ہیں، فرمایا اگر تم رب پہ بھروسہ کرو گے نا اور رب تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے نکلو گے تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق عطا فرمائے گا جس طرح رب پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں لیکن شام کو لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بھروسہ مضبوط ہے، ان کا اپنے رب پہ توکل مضبوط ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے رب کی جانب دعوت دی، حضور نے ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا سکھایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ دنیا میں مسافروں کی طرح وقت گزار کے آ جانا،
जन्नत में रब ने तुम्हारे लिए वो नेमतें तैयार की हैं, न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न तुम्हारे दिल पर ख्याल ही गुजरा होगा कि अल्लाह ये शान अता फरमाएगा। अब इन लोगों का भरोसा हो गया था सहाबा का, हुजूर के गुलामों का, तो उन्होंने फिर कोई जायदादें नहीं बनाई, उन्होंने फिर दुनिया में कोई महल्लात तैयार नहीं किए, क्योंकि जहन बन गया था कि जो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने वादे फरमाए हैं वो वादे हमारे लिए बड़े मियारी हैं, वो वादे हमारे लिए बड़े खूबसूरत हैं, उन वादों से हमें बड़ा कुछ मिलेगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी के अंदर इन चीज़ों को पैदा करना, इन चीज़ों पर तवज्जो करना, अल्लाह की जानिब भरोसा करना बड़ा ज़रूरी है। दुआ है मालिक करीम हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्लों की उम्मीदों को अपनी बारगाह पर मजबूत करे, यकीन कामिल की दौलत अता करे, तवक्कुल की नेमत अता फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत दाता गंज बख्श की करामात का जिक्र ही दिल में सुकून और रोशनी भर देता है। पीर अजमल रजा कादरी ने फरमाया, दाता साहब का मकाम वो जगह है जहां से अल्लाह ताला की रहमत हर उस बंदे तक पहुंचती है जो दिल से उनके पास आता है। उनकी करामातें आम इंसान की समझ से परे होती हैं, मगर जो इसे दिल से महसूस करता है उसके लिए ये हकीकत है। इतिहास और पुरानी किताबों में दर्ज है कि एक दफा एक गरीब औरत अपने बच्चों के साथ बहुत परेशान थी। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने बस सच्चे दिल से दाता साहब के मकाम पर जाकर दुआ की। किताबों के हवाले से बताया गया है कि दाता साहब ने उसे बस अपनी बरकत से इतना दिया कि उसके बच्चे भूखे न रहें। उस दिन उसके घर में जो रोटी भी थी वह ऐसे बढ़ गई कि पूरे मोहल्ले के लोग उसकी मदद कर सके। यह करामात किसी कल्पना का हिस्सा नहीं है, बल्कि किताबों और रिवायतों में दर्ज सच्चाई है। एक और वाकया कई पुराने दस्तावेजों में मिलता है। एक व्यक्ति जिसकी जिंदगी में हर रास्ता बंद था और व्यवसाय पूरी तरह ठप हो गया था, वह दाता साहब के दरबार में आया। उसने अपने दिल की सारी तकलीफें सिर्फ अल्लाह और दाता साहब के हवाले की। कुछ ही समय में उसके व्यवसाय में बरकत आ गई, उसके दुश्मन मददगार बन गए और उसके हर काम में आसानी हो गई। यह करामात सिर्फ दाता साहब के सच्चे ईमान और अल्लाह से निकटता की वजह से हुई। पीर अजमल रजा कादरी ने फरमाया, दाता साहब की करामात का मकसद सिर्फ बंदों की मदद करना ही नहीं था, उनका मकसद लोगों को अल्लाह के करीब लाना और दिलों में सच्चाई, ईमान और भक्ति की रोशनी भरना था। कई लोग उनके मकाम पर आते और सिर्फ अपने दिल की बात कहते, बिना किसी औपचारिक मांग के उनकी हर जरूरत पूरी हो जाती। किताबों में दर्ज है कि कभी कभी दाता साहब की दुआ से मरीज ठीक हो जाते थे। कोई बीमारी इतनी गंभीर होती कि डॉक्टरों के पास भी कोई इलाज न होता, मगर दाता साहब की बरकत और उनकी दुआ से रोगी स्वस्थ हो जाता। ये करामात सिर्फ उनके सच्चे ईमान की वजह से थी और यह सच्चाई आज भी लिखी हुई मिलती है। एक और वाकया मशहूर है। एक युवक जो बड़ी मुश्किल में फंसा था और हर राह बंद लग रही थी, उसने दाता साहब के मकाम पर आकर सिर्फ सच्चे दिल से दुआ की। हजरत दाता साहब ने उसे देखकर बस अपनी बरकत से उसका हाल बदल दिया। कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी में सारे रास्ते खुल गए और उसके काम में इतनी सफलता आई कि उसने अपने गरीब परिवार की मदद कर सका। यह भी सचमुच की करामात है जो पुरानी किताबों और विश्वसनीय रिवायतों में दर्ज है। पीर अजमल रजा कादरी ने यह भी फरमाया, जो बंदा सच्चे दिल से दाता गंज बख्श के मकाम पर आता है, अल्लाह ताला की रहमत उसके हर काम में शामिल हो जाती है, उसकी हर मुश्किल आसान हो जाती है। यही हकीकत है और यही दाता साहब की असली करामात है। इतिहास और रिवायतें हमें यह सिखाती हैं कि दाता साहब की करामातें केवल उनकी सच्चाई और अल्लाह से निकटता का नतीजा है। किसी भी मुरीद ने उनके मकाम पर आकर अपनी दुआ की तो वह कभी खाली नहीं जाती। उनकी हर दुआ, हर मदद और हर करामात लोगों को अल्लाह के करीब ले जाती है। यही वजह है कि लाखों लोग हर रोज उनके मकाम पर आते हैं और अपनी जिंदगी में बरकत महसूस करते हैं। असल में दाता गंज बख्श की करामातें न सिर्फ लोगों की जिंदगी आसान करती हैं, बल्कि उनके दिलों में ईमान और मोहब्बत की रोशनी भर देती हैं। जो भी उनके मकाम पर आता है वह बस अपने दिल की बात करता है और अल्लाह ताला की रहमत उसके हर काम में मौजूद रहती है। यही दाता साहब की सबसे बड़ी करामात और सबसे बड़ी सीख है।